عام طور پر جب کوئی نقشہ دیکھا جاتا ہے نا تو ساری توجہ صرف اور صرف منزل پر ہوتی ہے، یعنی انسان اس خزانے یا اس نشان کو ڈھونڈتا ہے جہاں اسے پہنچنا ہوتا ہے۔ ہاں بالکل، سفر کا سارا مقصد ہی اسی منزل کو پانا ہوتا ہے۔ سب یہی سوچتے ہیں کہ بس منزل مل جائے۔ صحیح، لیکن فرض کریں کہ ایک ایسا نقشہ ہو جس میں کوئی خزانہ یا منزل بنائی ہی نہ گئی ہو۔ اس نقشے میں صرف یہ بتایا گیا ہو کہ کہاں بارودی سرنگیں بچھی ہیں یا کہاں دلدل ہے اور کہاں پہاڑ گرنے کا خطرہ ہے۔ اچھا، یعنی ایک ایسا نقشہ جو کامیابی سے زیادہ زندہ بچنے کا رستہ دکھائے، ایک طرح سے خطرات سے بچنے کا نشانہ راہ۔ ٹھیک یہی بات ہے، اور آج کی اس تفصیلی گفتگو میں ہم جس موضوع کو کھنگالنے والے ہیں وہ بالکل ایسے ہی ایک نقشے کی مانند ہے۔ جی، اور یہ سننے والوں کے لیے ایک نیا زاویہ ہو سکتا ہے۔ بالکل۔ آج ہم مشہور فلسفی آرتھر شوپن ہاور کی کتاب جس کا ترجمہ ٹی بیلی سانڈرز نے کیا ہے، کاؤنسلز اینڈ میکسمز، اس کے انتخابات کی تہہ تک جائیں گے۔ یہ وہ کتاب ہے جو پہلی نظر میں بہت مایوس کن لگ سکتی ہے۔ ہاں، اسے پڑھ کر لگتا ہے جیسے امید کا کوئی دروازہ چھوڑا ہی نہیں گیا۔ صحیح کہا، لیکن اس نشست کا مقصد یہی ہے کہ اس بظاہر مایوس کن فلسفے کے اندر سے ایسی کارگر اور عملی نصیحتیں نکالی جائیں جو ہماری روزمرہ زندگی کو واقعی بہتر بنا سکیں۔ اور یہاں جو دلچسپ نقطہ ابھر کر سامنے آتا ہے وہ یہ ہے کہ شوپن ہاور کا فلسفہ دراصل مایوسی پھیلانے کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ زندگی کی تلخ حقیقتوں کو مانو اور قبول کر کے اپنے ذہن کے اندر ایک ایسا مضبوط قلعہ تعمیر کرنے کا نام ہے جسے باہر کے حالات گرا نہ سکیں۔ ایک ذہنی قلعہ؟ زبردست۔ جی، یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ خوشی کے اس سراب کے پیچھے بھاگنے کے بجائے جو کبھی ہاتھ نہیں آتا، ہمیں پرسکون زندگی کیسے گزار سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آئیے اس بات کو ذرا کھول کر سمجھتے ہیں۔ زندگی کو بہتر بنانے کے لیے سب سے پہلے یہ تسلیم کرنا ضروری ہے کہ ہم خوشی کو کس غلط زاویے سے دیکھتے ہیں۔ اصل مسئلہ یہیں سے شروع ہوتا ہے۔ جی، اس کتاب میں ایرسٹوٹل کے ایک اصول کا ذکر آتا ہے جس نے مجھے بہت دیر تک سوچنے پر مجبور کر دیا۔ ایرسٹوٹل کہتا ہے کہ ایک عقل مند انسان لذت نہیں بلکہ تکلیف سے آزادی چاہتا ہے۔ اگر ہم اسے بڑی تصویر کے ساتھ جوڑ کر دیکھیں نا تو یہ اس پورے مطالعے کی بنیاد ہے۔ شوپن ہاور اس اصول کو آگے بڑھاتے ہوئے کہتا ہے کہ تکلیف ایک مثبت اور ٹھوس حقیقت ہے۔ مثبت یعنی پازیٹیو، لیکن دکھ تو بری چیز ہے۔ مثبت ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ یہ کوئی اچھی چیز ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ تکلیف اپنا وجود منواتی ہے۔ یہ ایک ایسی حقیقت ہے جو اپنی موجودگی کا احساس خود دلاتی ہے۔ اچھا، یعنی وہ پریکٹیکلی محسوس ہوتی ہے۔ ایگزیکٹلی، جبکہ جسے ہم خوشی کہتے ہیں وہ دراصل تکلیف کے نہ ہونے کا ایک منفی احساس ہے۔ خوشی کا اپنا کوئی وجود نہیں، وہ صرف دکھ کی غیر موجودگی کا نام ہے۔ رکیے، یہ بات ہضم کرنا تھوڑی مشکل ہے۔ یعنی خوشی خود میں کچھ بھی نہیں؟ یہ تو ایسی بات ہو گئی جیسے اجالا صرف اندھیرے کی غیر موجودگی کا نام ہو۔ اسے ایک عام سی مثال سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر کسی انسان کا پورا جسم بالکل صحت مند ہو لیکن اس کے دانت میں شدید درد شروع ہو جائے تو کیا ہوتا ہے؟ ساری توجہ بس اس دانت پر چلی جاتی ہے۔ بالکل، اس کی ساری ذہنی توانائی اس صحت مند جسم سے ہٹ کر صرف اس ایک درد پر مرکوز ہو جاتی ہے۔ وہ اس درد کو انتہائی شدت سے محسوس کرتا ہے، جبکہ باقی پورے جسم کی صحت مندی کا جو احساس ہے وہ بالکل غائب ہو جاتا ہے۔ واقعی یہ تو ہے۔ یا اسے ایسے دیکھ لیں کہ زندگی میں سب کچھ ٹھیک چل رہا ہو، کاروبار اچھا ہو، گھر میں سکون ہو، لیکن کسی ایک چھوٹی سی ناکامی یا کسی کے چھوٹے سے طنزیہ جملے پر ہمارا ذہن اٹک جاتا ہے۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے ایک کمرہ انتہائی نفیس اور صاف ستھرا ہو لیکن وہاں ایک مچھر بھن بھن کر رہا ہو۔ ایک انسان اس صاف کمرے کے سکون کا لطف نہیں اٹھا سکتا کیونکہ اس کی ساری توجہ اس ایک مچھر کی آواز پر ہوتی ہے۔ بہت اچھی مثال ہے، پورا فوکس اس مچھر پر چلا جاتا ہے۔ لیکن یہاں ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے، کیا ہماری ذہنی بناوٹ واقعی ایسی ہی تلخ چیزوں پر توجہ دینے کے لیے بنی ہے؟ میرا مطلب ہے، والٹیر کا بھی ایک قول اس کتاب میں شامل ہے کہ خوشی صرف ایک خواب ہے جبکہ غم ایک حقیقت ہے۔ کیا واقعی انسان کی فطرت دکھ کو ہی اصلیت مانتی ہے؟ دیکھیں، اس کی وجہ ہماری ذہنی بناوٹ اور فطرت میں چھپی ہے۔ انسانی وجود کو کسی نے جشن منانے کے لیے نہیں بلکہ زندہ رہنے اور خطرات سے بچنے کے لیے تراشا ہے۔ اچھا،
یعنی سروائیول موڈ. جی، جنگلوں میں جب انسانی تہذیب نے آغاز کیا تو زندہ وہی بچا جو خطرے کو پہچان سکتا تھا، جس نے خوبصورت پھولوں کو دیکھ کر ان میں کھونے کے بجائے جھاڑیوں میں چھپے ہوئے بھیڑیے کی آہٹ پر توجہ دی، وہ زندہ رہا۔ اوہ، یہ تو بہت منطقی بات ہے. یعنی دکھ پر فوکس کرنا ہماری بقا کے لیے ضروری تھا. یہی وجہ ہے کہ ہمارا ذہن دکھ اور تکلیف کو شدت سے محسوس کرتا ہے۔ اس لیے شوپنہاور کہتا ہے کہ زندگی سے لطف اندوز ہونے کی کوشش کرنے کے بجائے دکھوں سے بچنے اور انہیں برداشت کرنے کی حکمت عملی بنانی چاہیے۔ تو جو لوگ ہر وقت لذت کی تلاش میں رہتے ہیں ان کا کیا؟ جو لوگ مسلسل لذت کی تلاش میں دوڑ لگاتے ہیں وہ دراصل اس سراب کے پیچھے دوڑ رہے ہیں جہاں آخر میں صرف تکلیف اور مایوسی ان کا انتظار کر رہی ہوتی ہے۔ تو اس سب کا مطلب کیا نکلتا ہے؟ اگر تکلیف ہی ٹھوس حقیقت ہے اور خوشی صرف ایک دھوکہ، تو پھر سمجھ میں ہر طرف لوگ اتنے خوش کیوں نظر آتے ہیں؟ ہماری روزمرہ کی محفلوں سے لے کر آج کل کی جدید دور کی نمائش تک ہر کوئی جشن مناتا دکھائی دیتا ہے۔ یہ ایک بہت ویلڈ سوال ہے۔ اگر خوشی نہیں ہے تو یہ سب لوگ مسکراتے ہوئے کیوں پھر رہے ہیں؟ یہاں شوپنہاور کی باتوں میں ایک ایسی تلخی آتی ہے جو سچائی پر مبنی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ یہ پوری دنیا اور اس کا سماج ایک دھوکہ اور بھیس ہے۔ یہ محفلیں، یہ روشنیاں، جشن اور توپ کی سلامیاں، یہ خوشی کا اصل روپ نہیں ہے۔ تو پھر یہ کیا ہے؟ یہ صرف اس خوشی کو پانے کی ایک ناکام کوشش ہے۔ شوپنہاور اسے خوشی کی اشارتی زبان کا نام دیتا ہے۔ یہ ایسے اشارے ہیں جن کے ذریعے ہم دنیا کو یقین دلانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم خوش ہیں، حالانکہ اندر سے ہم اس خلا کو بھرنے کی جدوجہد کر رہے ہوتے ہیں۔ یعنی سماج کا یہ پورا ڈھانچہ کسی سٹیج پر چلنے والے جھوٹے ناٹک کی طرح ہے جس میں سب ایکٹنگ کر رہے ہیں۔ بالکل ٹھیک کہا۔ کتاب میں چیمفرڈ کے قول کا حوالہ ملتا ہے جو معاشرے کو ایک ایسے برے ناٹک سے تشبیہ دیتا ہے جہاں ہر شخص نے بھیس بدلا ہوا ہے، ایک ایسی جگہ جہاں اصل کردار کوئی نہیں نبھا رہا بلکہ ہر کوئی وہ بننے کی کوشش کر رہا ہے جو وہ نہیں ہے۔ عجیب بات ہے۔ تو پھر اصل خوشی کہاں سے آتی ہے؟ اصل خوشی اندازے اور منصوبہ بندی سے نہیں آتی، وہ تو بن بلائے مہمان کی طرح آتی ہے اور اکثر بہت ہی معمولی اور سادہ حالات میں بغیر کسی شور و غل کے مل جاتی ہے۔ اور اس خوشی کی نایاب ہونے کی مثال کتاب میں آسٹریلین سونے کی کانوں سے دی گئی ہے نا؟ ہاں جی، بالکل۔ جس طرح پہاڑوں کے پہاڑ کھودنے اور مٹی چاننے کے بعد قسمت سے صرف چند ذرے سونے کے ملتے ہیں، خوشی بھی زندگی کی اس مٹی میں ویسی ہی نایاب ہے۔ اور جو نمائش ہم کرتے ہیں اس میں بہت مذاقیہ لیکن گہری منافقت چھپی ہے۔ شوپنہاور یہاں ایک بہت ہی تاریک مذاق کرتا ہے۔ اچھا، وہ کیا؟ وہ جنازے میں چلنے والی خالی باگیوں کا ذکر کرتا ہے۔ امیر لوگ کسی کے مرنے پر دکھ کا اظہار کرنے کے لیے اپنے خالی گھوڑے اور گاڑیاں جنازے کے ساتھ بھیج دیتے ہیں۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ہمارے رسم و رواج میں کتنا کھوکھلاپن ہے۔ ارے واقعی، خالی گاڑیاں؟ یہ تو واقعی دکھاوے کی انتہا ہے۔ جی، لوگ سوچتے ہیں کہ مردے کو عزت مل گئی اور انہیں خود جنازے میں چلنے کی زحمت بھی نہیں کرنی پڑی۔ یہ سماج کی اس منافقت کی انتہا ہے جہاں احساس کی جگہ صرف دکھاوے نے لے لی ہے۔ لیکن ایک لمحے کے لیے یہاں رکتے ہیں۔ کیا واقعی ہر تقریب اور ہر محفل جھوٹی ہے؟ میرا مطلب ہے، کیا ہم اپنے دوستوں اور خاندان والوں کے ساتھ مل کر طے شدہ وقت پر خوشی نہیں منا سکتے؟ دیکھیں، سوال نیت اور امید کا ہے۔ شوپنہاور یہ نہیں کہتا کہ لوگوں سے ملنا چھوڑ دیں۔ صحیح۔ وہ کہتا ہے کہ جب ہم خوشی کی نمائش کرنے کے لیے دنیا اکٹھی کرتے ہیں تو اصل میں ہم اپنی بیزاری اور اندر کے اداسی کو چھپانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ جب لوگ بہت زیادہ امیدوں کے ساتھ کسی بڑے جشن میں جاتے ہیں تو ان امیدوں کا بوجھ اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ نتیجہ اکثر مایوسی کی صورت میں نکلتا ہے۔ ہاں، یعنی ایکسپیکٹیشن بہت ہائی ہوتی ہے۔ اصلیت یہ ہے کہ جہاں محفلیں بڑی ہوتی ہیں وہاں کھوکھلاپن بھی زیادہ ہوتا ہے۔ بہترین ذہن ہمیشہ چھوٹی اور محدود محفل کو ترجیح دیتے ہیں جہاں دکھاوا نہیں بلکہ حقیقی گفتگو ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، اب اگر دنیا کا دکھاوا جھوٹا ہے اور بڑی محفلیں کھوکھلی ہیں تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمیں اپنی زندگی کی بنیاد آخر کس چیز پر رکھنی چاہیے؟ وہی اصل بات ہے۔ اگر منزل ڈھونڈنی نہیں ہے تو چلنا کس راستے پر ہے؟
اس کا جواب کتاب میں یہ دیا گیا ہے کہ زندگی کا دائرہ انتہائی محدود ہونا چاہیے۔ اور یہی اس فلسفے کا سب سے کارگر عملی حصہ ہے۔ شوپن ہاور تصور دیتا ہے کہ خوشی کی بنیاد کو وسیع نہیں رکھنا چاہیے۔ عام طور پر فن تعمیر کا اصول تو یہ ہوتا ہے کہ بنیاد جتنی چوڑی ہوگی، عمارت اتنی ہی مضبوط ہوگی۔ لیکن انسانی توقعات کی عمارت اس کے بالکل برعکس کام کرتی ہے۔ آپ جتنی زیادہ امیدیں وابستہ کریں گے، جتنی اپنی خواہشات کو پھیلائیں گے، آپ کی بنیاد اتنی ہی کمزور ہوتی چلی جائے گی، اور اس عمارت کے گرنے کا خطرہ یعنی مایوس ہونے کا خطرہ اتنا ہی بڑھ جائے گا۔ یہ دلچسپ مثال ہے۔ یہ کسی ایسی نئی کاروباری شروعات یعنی سٹارٹ اپ کی طرح لگتا ہے جو ایک ہی وقت میں 100 الگ الگ چیزیں فروخت کرنے کی کوشش شروع کر دے۔ بالکل صحیح۔ ان کی توجہ اس قدر بڑھ جاتی ہے کہ آخر میں پورا کاروبار تباہ ہو جاتا ہے۔ اس کے بجائے اگر وہ صرف ایک چیز پر محنت کریں تو کامیابی ملتی ہے۔ یعنی اپنے دعوے اور خواہشات کو کم سے کم رکھنا ہی ناکامی سے بچنے کا بہترین راستہ ہے۔ جی، محدودیت ہی سکون کا راز ہے۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے کتاب میں بچپن اور بڑھاپے کا موازنہ کیا گیا ہے۔ اچھا، وہ کیسے؟ ایک بچہ ہمیشہ پرسکون اور اپنی چھوٹی سی دنیا میں مگن ہوتا ہے۔ اسے اس بات کی فکر نہیں ہوتی کہ پہاڑ کے اس پار کیا ہو رہا ہے یا دنیا کی معیشت کہاں جا رہی ہے۔ اس کی منزل صرف کھیل کا میدان ہوتی ہے۔ صحیح بات ہے، ان کی دنیا چھوٹی ہوتی ہے۔ لیکن جیسے جیسے انسان بڑا ہوتا ہے، اس کی معلومات اور خواہشات کا دائرہ وسیع ہوتا جاتا ہے، اور بڑھاپے تک پہنچتے پہنچتے دنیا کا یہ وسیع تجربہ صرف مایوسی اور تھکاوٹ لاتا ہے۔ کتاب میں نابینا افراد کی مثال پر بھی روشنی ڈالی گئی ہے نا۔ عام طور پر لوگ سوچتے ہیں کہ بینائی کا نہ ہونا ایک عظیم دکھ ہے۔ جی، عموماً یہی سمجھا جاتا ہے۔ لیکن ان کے چہرے پر جو ابتدائی سکون نظر آتا ہے، اس کی وجہ بھی یہی ذہنی محدودیت ہے۔ چونکہ ان کی بیساری دنیا ان تک محدود ہوتی ہے جو وہ چھو سکتے ہیں یا سن سکتے ہیں، اس لیے ان کا ذہن بیجا بھٹکنے سے بچ جاتا ہے۔ صحیح۔ لیکن دیکھیں، اس بات پر مجھے شدت سے اعتراض ہے۔ اچھا، کس بات پر؟ اگر ہم اپنی سرگرمیوں کو بند دروازے کے پیچھے رکھ دیں تو اس محدود دنیا میں تو شدید اکتاہٹ یا بورڈم پیدا ہو جائے گی۔ زندگی میں اگر مقصد نہیں ہوں گے تو انسان فارغ ہو کر پاگل ہو جائے گا۔ یہ اعتراض بالکل بجا ہے۔ شوپنہاور خود تسلیم کرتا ہے کہ اکتاہٹ یا بیزاری انسان کا دوسرا بڑا دشمن ہے۔ پہلا دشمن تکلیف ہے۔ جی، پہلا دشمن تکلیف ہے، اور جب تکلیف نہیں ہوتی تو اکتاہٹ گھیر لیتی ہے۔ جب ہم باہری سرگرمیاں کم کرتے ہیں تو ذہن میں ایک خلا محسوس ہوتا ہے۔ لیکن اس کا حل یہ نہیں کہ ہم دنیا میں مزید خواہشات ڈھونڈیں یا نئے جشن منائیں۔ اس کا حل ذہنی مشغلیں ہیں۔ یعنی باہر کی دنیا کو چھوڑ کر ذہنی دنیا کو آباد کرنا۔ درست۔ مطالعہ کرنا، کتابیں پڑھنا، غور و فکر کرنا اور فن کو سمجھنا۔ باہری دنیا ہمارے اختیار میں نہیں ہے۔ دوسرے لوگ کیسا سلوک کریں گے، کاروبار کیسا چلے گا، یہ حالات کے رحم و کرم پر ہے۔ ہاں، ان پر ہمارا کنٹرول نہیں ہے۔ لیکن جو دنیا ہمارے ذہن کے اندر پلتی ہے، اس پر ہمارا مکمل اختیار ہوتا ہے۔ اپنے اندر ایک ایسی دنیا تعمیر کرنا جو باہری سرگرمیوں کی محتاج نہ ہو، یہی اکتاہٹ کا واحد علاج ہے۔ لیکن مسئلہ یہاں آ کے ختم نہیں ہوتا۔ چلیے، ذہنی دنیا کو آباد کرنے کی بات تو ٹھیک ہے۔ مسئلہ تب پیدا ہوتا ہے جب ہم حال میں جینے کے بجائے مستقبل کے خواب بننے لگتے ہیں۔ وقت کا دھوکہ، یہ بہت اہم پوائنٹ ہے۔ اور یہیں وقت کا سب سے بڑا دھوکہ شروع ہوتا ہے۔ ہم اکثر آج کو محدود اس لیے نہیں کرتے کیونکہ ہم مستقبل کی بنیادیں رکھنے میں مصروف رہتے ہیں۔ وقت کا تصور واقعی ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ انسان کی ایک فطرتی عادت ہے کہ وہ ہمیشہ مستقبل کی فکر کرتا ہے یا پھر ماضی پر پچھتاتا ہے۔ ہاں، ہم آگے ہی دیکھتے رہتے ہیں۔ شوپنہاور اس رویے کو ایک ایسی مثال سے سمجھاتا ہے جو ہنساتی بھی ہے اور رلاتی بھی۔ وہ انسان کو اس بوجھ اٹھانے والے جانور یعنی اٹلی کے ایک گدھے کی طرح کہتا ہے جس کے سر پر ایک دنگا باندھ کر اس کے آگے کچھ فاصلے پر گھاس لٹکا دی جاتی ہے۔ اوہ، اچھا، تاکہ وہ اس گھاس کو کھانے کے لیے چلتا رہے۔ بالکل، وہ جانور اس گھاس تک پہنچنے کے لیے مسلسل بھاگتا رہتا ہے۔ اسے لگتا ہے کہ بس اگلے قدم پر وہ گھاس اس کے منہ میں ہوگی، لیکن کیونکہ ڈنڈا اس کے اپنے ہی سر سے بندھا ہے، گھاس ہمیشہ اتنے ہی فاصلے پر رہتی ہے۔ کیا غضب کی مثال ہے۔ ہماری خوشی بھی بالکل وہی لٹکتی ہوئی گھاس ہے۔
صحیح فرمایا۔ ہم ہر روز خود سے کہتے ہیں جب مجھے فلاں نیا عہدہ مل جائے گا تب میں پرسکون ہو جاؤں گا، یا جب فلاں ذمہ داری پوری ہو جائے گی تب زندگی سنور جائے گی، اور جب وہ وقت واقعی آتا ہے تو امید کی وہ گھاس تھوڑی اور آگے کھسک جاتی ہے، ہم پھر سے بھاگنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہی تو وقت کا سب سے بڑا فریب ہے۔ مستقبل ایک ایسی دنیا ہے جو وجود ہی نہیں رکھتی۔ حال یعنی آج کا دن ہی واحد ٹھوس حقیقت ہے۔ آج کا جو لمحہ گزر رہا ہے یہ کسی بھی قیمت پر دوبارہ واپس نہیں آئے گا۔ آج کو کل کی انکہی امید میں ضائع کر دینا انتہائی نادانی ہے۔ اس حوالے سے کتاب میں پرانے وقتوں کے کیما گاروں کی مثال بہت کمال ہے۔ مجھے لگتا ہے اس پوری گفتگو کا سب سے نصیحت آموز حصہ وہی ہے۔ کیمیا گاری یا الکمی ان تجربات کو کہتے ہیں جن میں لوگ صدیوں تک عام دھاتوں کو پگھلا کر سونا بنانے کی کوشش کرتے رہے۔ ظاہر ہے انہیں پتل یا لوہے سے سونا تو کبھی نہیں ملا۔ سونا تو دریافت نہیں ہوا لیکن باقی چیزیں بن گئیں۔ ہاں، ان عجیب و غریب تجربات کے دوران انہوں نے بہت سی دوسری حیران کن چیزیں ڈھونڈ نکالیں۔ انہی کوششوں میں بارود جیسی چیز دریافت ہوئی، نئی اور کارگر ادویات بنی، اور سائنس کے کئی بنیادی اصول وقوع پذیر ہوئے۔ سونے کی تلاش انہیں ملی نہیں، لیکن جو ملا وہ سونے سے زیادہ قیمتی تھا۔ ٹھیک اسی طرح ہم اپنی زندگی کے سفر میں کیمیا گروں کی طرح ہیں۔ ہم سونا یعنی خوشی اور سکون کی تلاش میں سفر پر نکلتے ہیں۔ ہم منصوبے بناتے ہیں کہ آگے جا کر خزانہ ملے گا۔ جی، لیکن جب تک ہم آخر میں پہنچتے ہیں خوشی تو نکل چکی ہوتی ہے، لیکن سفر کے نتیجے میں ہمیں تجربہ، دانشمندی اور ایسی بصیرت ملتی ہے جو پہلے ہمارے پاس نہیں تھی۔ اصل میں یہ تجربہ اور دانشمندی ہی ہمارا روحانی خزانہ ہوتا ہے۔ اگر ہم اس بات کی گہرائی میں جائیں نا تو گوتھے اور پلیٹو جیسے مفکروں کے نظریے بھی اسی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ زندگی کو صرف کوشش اور بے بنیاد امیدوں کا مرکز نہیں بنانا چاہیے، بلکہ حال کی اہمیت کو قبول کرنا چاہیے، یعنی پریزنٹ مومنٹ کو انجوائے کرنا۔ شوپنہاور سمجھاتا ہے کہ زندگی ایک ایسے سفر کی طرح ہے جہاں راستے اور منظر مسلسل بدلتے رہتے ہیں۔ زندگی کا اصل منصوبہ شروع میں نہیں سمجھا جا سکتا۔ صحیح۔ یہ ایک ایسی تصویر ہے جس کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہم پوری زندگی جمع کرتے ہیں، اور جب بڑھاپے میں پہنچ کر ہم پیچھے مڑ کر دیکھتے ہیں صرف تبھی وہ پوری تصویر سمجھ آتی ہے۔ یعنی اس سفر کے دوران ہم صرف اندازے لگاتے ہیں، اور اسی لیے امید اور ماضی کے پچھتاووں میں وقت ضائع کرنے کے بجائے اپنے آج میں جینا ضروری ہے۔ جو شخص آج کو سمجھ نہیں پاتا وہ اصل میں اس وقت کو تباہ کر رہا ہے جو صرف اسی کی ملکیت ہے۔ جی بالکل ٹھیک کہا۔ لیکن اس سلسلے کی ایک آخری کڑی ابھی باقی ہے، ٹھیک ہے؟ آئیے اس گفتگو کے سب سے اہم حصے کی طرف چلتے ہیں۔ اگر حال ہی سب کچھ ہے اور باہری دنیا منافقت کا منبع ہے تو انسان کو پھر توکل کس پر کرنا چاہیے؟ کسی چیز پر تو سہارا لینا ہوگا۔ جواب وہی پرانا ہے، اپنی ذات پر انحصار۔ ایرسٹوٹل کے مطابق اصل خوشی کا مفہوم ہی خود انحصاری ہے۔ قدیم زمانے کا ایک بہت مشہور اصول ہے، میرا سب کچھ میرے ساتھ ہے۔ اپنا وجود ہی کافی ہے، یعنی ایک عقل مند انسان کی دولت اس کے اپنے اندر ہوتی ہے۔ اگر دنیا کی ساری روشنیاں بجھ جائیں اور اسے باہر سے کوئی سہارا نہ بھی ملے تو وہ اپنے ذہن اور اپنی تصوراتی دنیا میں مکمل رہتا ہے۔ لیکن یہ بات ہماری فطرت سے تھوڑی بغاوت لگتی ہے۔ ہماری تہذیب تو ہمیں دوسروں پر انحصار کرنا سکھاتی ہے۔ ہمارے تعلقات، لوگوں سے ملنا جلنا، رشتہ داریاں، یہ سب کتنے اہم سمجھے جاتے ہیں۔ شوپنہاور اس معاملے میں معاشرے کی بہت کڑوی حقیقت سامنے لاتا ہے۔ وہ معاشرے کو ایسی جگہ مانتا ہے جہاں لوگ ایک دوسرے کو فقط برداشت کر رہے ہیں۔ برداشت کر رہے ہیں، یہ تو بہت پیسمسٹک ہے۔ جیسے سردی میں جھنڈ بنائے ہوئے خرگوش یا پورکیوپائنز جو ایک دوسرے کو گرمی دینے کے لیے قریب تو آتے ہیں لیکن ان کے کانٹے ایک دوسرے کو چبھتے ہیں، اس لیے پھر دور ہو جاتے ہیں۔ یہاں انسان کی اپنی شناخت گم ہو جاتی ہے۔ یہ پورکیوپائن والی مثال واقعی بہت عملی ہے۔ ایک عظیم ذہن ہمیشہ بھرے مجمع میں سب سے زیادہ اکیلا پن محسوس کرتا ہے، کیونکہ عام مجمع بصیرت کی قدر نہیں کرتا۔ وہاں تو صرف ظاہری بناوٹ اور فرضی باتوں کا سکہ چلتا ہے۔ رکیے، تو کیا اس سب کا مقصد یہ نکلتا ہے کہ انسان اپنا گھر بار چھوڑ کر پہاڑوں اور غاروں میں جا کر اکیلے رہنا شروع کر دے؟ کیا دنیا سے پوری طرح کٹ جانا ہی واحد حل رہ گیا ہے؟ نہیں، میں یہ مقصد نہیں تھا اور نہ ہی شوپنہاور کا۔
شوپنہاور جس اکیلے پن کی بات کر رہا ہے وہ جسمانی تنہائی نہیں بلکہ ذہنی خود مختاری ہے۔ اس کا مقصد کسی غار میں جا کر بیٹھنا نہیں ہے۔ اچھا، ذہنی خود مختاری۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ اپنی خوشی کو دوسروں کے رویے، ان کی میٹھی یا کڑوی باتوں اور اچانک بدل جانے والے حالات کے رحم و کرم پر چھوڑنے کے بجائے اپنے ذہن کے اندر ایک ایسا قلعہ تعمیر کیا جائے جہاں دنیا کی سورش نہ پہنچ سکے۔ اور اس قلعے کو مضبوط بنانے کے لیے پائتھاگرس کا ایک بہترین اصول کتاب میں بیان ہوا ہے۔ رات کو سونے سے پہلے دن بھر کا جائزہ لینے کا اصول۔ بالکل وہی۔ رات کو جب ہر طرف سکون ہو تو اپنے گزرے ہوئے دن اور اپنے اعمال پر غور و فکر کرنا۔ کتاب میں روزامچہ یا ڈائری لکھنے پر بہت زور دیا گیا ہے۔ ڈائری لکھنے کا کوئی خاص مقصد؟ اس کی ایک بہت اہم نفسیاتی وجہ ہے۔ انسانی ذہن کی بناوٹ ایسی ہے کہ وہ واقعات کو تو یاد رکھتا ہے، مثال کے طور پر فلانا شخص نے کیا کہا یا کیا نقصان ہوا، لیکن ان واقعات کے وقت ہماری کیا ذہنی کیفیت تھی، ہمارا موڈ کیسا تھا، ہم شدت سے غصے میں تھے یا اداس تھے، یہ احساسات دھوپ میں پانی کی طرح اڑ جاتے ہیں۔ یعنی ہمیں یاد رہتا ہے کہ جھگڑا ہوا تھا، لیکن یہ بھول جاتے ہیں کہ اس وقت ہمارے اندر کتنی آگ جل رہی تھی۔ درست۔ اور جب آپ ڈائری لکھتے ہیں تو آپ ان احساسات کو قید کر لیتے ہیں۔ جب ایک انسان اپنی ہی رویوں اور کیفیات کا نکھرے ہوئے ذہن کے ساتھ جائزہ لیتا ہے تو وہ خود کو گہرائی میں سمجھنے لگتا ہے، اور خود آگاہی کا یہی عمل اسے خود انحصاری کی طرف لے جاتا ہے۔ اس کا ذہنی قلعہ اتنا مضبوط ہو جاتا ہے کہ باہر کی چھوٹی موٹی باتیں اس کی بنیادیں نہیں ہلا سکتی۔ جی، بس یہی اصل کامیابی ہے۔ ہم نے دیکھا کہ شوپنہاور کا فلسفہ ہمیں کیا سکھاتا ہے۔ خوشی ایک سیراب ہے جس کے پیچھے اندھا دھن بھاگنا تھکاوٹ اور مایوسی کے سوا کچھ نہیں دیتا۔ تکلیف ایک حقیقت ہے اور اس سے بچنے کی حکمت عملی بنانی چاہیے۔ دنیا کے دھوکے اور سماج کے برے ناٹک سے دور رہ کر اپنی خواہشات کی عمارت کو چھوٹی بنیادوں پر کھڑا کرنا چاہیے تاکہ عمارت کبھی ڈھہے نہ۔ بالکل۔ مستقبل کی لالچ میں لٹکتی گھاس کے پیچھے بھاگنے کے بجائے اپنے آج اور حال میں زندہ رہنا چاہیے، اور سب سے بڑھ کر اپنے ذہن کو ایک ایسا قلعہ بنانا چاہیے جو دوسروں کا محتاج نہ ہو۔ تمام بکھرے ہوئے کارخانوں کا نچوڑ یہی نکلتا ہے کہ زندگی ایک ایسا دنگل نہیں جہاں صرف لذت اور مزے لوٹے جائیں۔ یہ ایک ایسی مشکل گزرگاہ ہے جہاں انسانی حکمت اور بصیرت سے چل کر خود کو تکلیف سے بچانا ہے اور اس تجربے کو اکٹھا کرنا ہے جو کیمیا گاروں کی دریافت جیسا نایاب ہو۔ یہ سچ میں ایک انوکھا اور ذہن کے دروازے کھولنے والا فلسفہ تھا۔ اس گفتگو کو ختم کرنے سے پہلے میں ایک ایسی سوچ چھوڑنا چاہتا ہوں جو کتاب میں اس انداز میں تو نہیں لکھی، لیکن آج کی اس بحث کا لازمی نتیجہ ضرور ہے۔ جی، وہ کیا سوچ ہے؟ دیکھیں، آج کی جو جدید دنیا ہے وہ صرف اور صرف ڈوپامین، ذہنی لذت کے کیمیائی عوامل اور ہمیشہ مور یعنی مزید کی تلاش پر کھڑی ہیں۔ ہر نئی چیز، ہر نیا اشتہار ہمیں مزید بھاگنے پر اکساتا ہے۔ ہاں، ہم ہمیشہ آگے دوڑ رہے ہیں۔ اگر شوپنہاور کی بات سچ ہے کہ لذت اور خوشی کی یہ لگاتار جدوجہد ہی دراصل ہمیں مایوس اور کھوکھلا کر رہی ہے، تو کیا اس تیز ترین دور میں کچھ نہ کرنا اور پرسکون حالت میں ٹک کر بیٹھ جانا ہی سب سے بڑی بغاوت نہیں ہے؟ کیا سوسائٹی کی اس دلدل کو پوری طرح نکال پھینکنا اور شانتی سے خود کو محدود کر لینا ہی آج کا سب سے بڑا انقلاب نہیں ہے؟ اس سلسلے میں ضرور غور کیجیے گا۔ یہ واقعی ایک بہت ہی گہری اور تحریک دینے والی سوچ ہے۔ ڈوئنگ ایبسلیوٹلی نتھنگ ایز دی الٹیمیٹ ریبیلین۔ شروع میں جس نقشے کا ذکر ہوا تھا، جو یہ نہیں بتاتا کہ کہاں جانا ہے بلکہ یہ بتاتا ہے کہ کہاں قدم نہیں رکھنا، آج ہم نے شوپنہاور کے ذریعے اس نقشے کی لکیروں کو پڑھنا سیکھا ہے۔ زندگی کی سرنگوں اور ان کے خطرات کو پہچاننا ہی اصل میں سفر کو آسان بنانا ہے۔ جی، اور امید ہے اس سے ذہن میں واقعی کچھ روشنی آئی ہوگی۔ امید ہے آج کی یہ تفصیلی تحقیق ذہن کے کسی بند گوشے کو روشن کرنے کا سبب بنی ہوگی۔ اگلی نشست تک کے لیے اپنے ذہنی قلعے کو مضبوط بنائے رکھیے۔